أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Even if I start at 7:05, the attendance is very low. I don't know. Are they busy in preparing for the Eid, or what is the purpose? I don't know. So, inshallah. So, which group of ayats were we studying? ابھی تک تو یہ چل رہے تھے طلاق اور اس کے مسائل 240 سے 37 تک. پھر اس کے بعد ابھی یہ بیچ میں دو نماز کے متعلق آئے تھے، پھر 240 اور سے 242 تک، پھر اس کا کنیکشن شروع ہو جائے گا. یہ کیا بتا ہے اب کون سا 220 سے 237 تک تو طلاق کے مسائل نہیں ہیں. یہ پرسوں ہمارے دانش 220 بتا دیے تھے. 220 سے فیملی لائف کے بارے میں 219 اگر آپ دیکھیں تو وہاں تک جہاد اور انفاق کے تعلق سے مختلف احکام آئے تھے، لیکن 220 سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے یتیموں کا حق اور پھر نکاح کے بارے میں کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، طلاق کے بارے میں تو نہیں ہے، نکاح کے بارے میں. البتہ 226 تک یہ پورا 220 سے 237 تک اور پھر 240 سے 242 یہ البتہ دس گروپ یہ 12 اور 3 15 آیتیں ہیں جو بیچ میں طلاق کے بارے میں آ گئی ہیں. اس سے پہلے فیملی لائف تھی، لیکن یاد رکھیے اس کے بعد یہ جیسے ہی ختم ہوگا تو وی ول کنیکٹ دا ربط ٹو 219 تک جہاد کی بات ہو رہی تھی، خرچہ یا نفاق کی بات ہو رہی تھی. تو اس سے جب ہم 243 پہ جائیں گے تو پھر کنیکشن ہم کو ملے گا. لیکن بیچ میں یہ فیملی لائف کے بارے میں یہ براڈ کلاسیفیکیشن ہے 220 to 237، اور
اس کے بعد اسپیشلی فار طلاق جو ہے وہ 226 سے شروع ہوتا ہے, 226 to 237 اور دین 240, اور یہ 3 آیتیں, بیچ میں 2 آیتیں نماز کی آ گئی تھی, 238, 239, 238. So we had finished this 238, not yet finished, I think. 238. Come on, who can revise it? تھوڑا سا ریوائز کر کے اس میں کچھ اور اہم باتیں تھیں وہ مکمل نہیں ہوئی تھی. اینی ون؟ ممتاز یہ مائک میوٹ کر لو. کوئی آ رہے نہیں تو پھر میں ہی کر دیتا ہوں. کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حفاظت کرو نمازوں پر اور بیچ والی نماز, اور قائم رکھو اللہ کے لیے پوری فرما برداری میں. قائم کس کے معنی نکال رہے ہیں؟ قائم کس کے معنی نکال رہے ہیں؟ قوموا. تو کیسا قائم کے معنی نہیں ہے نا, یہ پرسوں بھی سمجھایا تھا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تو خم ہے نا, وہ خم سے قوموا. قامہ. قامہ قامہ کے معنی کھڑے رہنا. یس, پھر قائم رکھنے کے معنی کیا نکلے؟ ہی اسٹوڈ, ہے نا. تو اس سے قم جو ہے وہ کھڑا رہے, یہ اس کا امر ہے. امر ہے. قم جو ہے اس کا امر ہے. قم اس کا امر ہے, اس کے معنی یو اسٹینڈ اپ, ہے نا. اب اسی کی امر کی جمع قوم, یو آل اسٹوڈ, تم سب کھڑے رہو. آل اسٹینڈ اپ, تم سب کھڑے رہو, تو قوم ہے. چلیے اس کو پھر آپ اور کیسے اس کو یہاں سے یہاں تک ایک چیز سمجھے تھے کہ یہاں پر 2 باتوں کا ذکر ہے. ایک حفاظت کا ذکر ہے, یہ بھی امر ہے, ٹھیک ہے. کس کی حفاظت کرنا ہے؟ نمازوں کی. صلوات. یس, آل دا پریئرس, اینڈ دے آر 5 times a day. They are 5 times a day. اس کے بعد یہ واقعہ ہے, وہ عطف ہے پھر. اور پھر اس کے اوپر عطف ہے اسپیشلی دا صلاۃ الوسطی. دا صلاۃ الوسطی, دیٹ از وسطی کے ایک معنی ہم کیا لیے تھے؟ ایک معنی بیچ کے لیے تھے, پھر ایک معنی جو ہے دوسرے والے وہ پورے سکون سے تمام ارکان کے ساتھ خشوع و خضوع صحیح وقت پر, ایسے لیے تھے. یہاں پر اقبال کا ایک سوال تھا کہ جب وہ امہات المومنین یا پھر صحابہ کا یہ خیال ہے کہ وہ عصر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, تو پھر اس میں مزید تعویلات کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا شاید پوری سیٹسفیکٹری جواب میں نے دیا تھا. اب آج اس کا جواب اور مزید وضاحت ہوگی کہ صحابہ میں بھی بعض چیزوں میں اختلاف ہے, بعد کے علماء میں بھی اختلاف ہے. اس کے بعد ایک ریڈر کو کیا بات, کس کی بات سمجھ میں آتی ہے, ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے لحاظ سے لوگ سمجھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے شب قدر, لیلۃ القدر کے بارے میں ہم پڑھے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پورا جنرل حکم کیا ہے لیلۃ القدر؟ when will it happen? لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ alternate nights in last ashra. یا سب سے پہلے تو آخری دہا, آخری دہے پہلی بات کہی گئی کہ لاسٹ 10 days, اس میں مزید تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا گیا, دیٹ از
the odd nights of the last 10 nights. Odd, ताखरातें, है ना? odd nights of the last 10 nights of Ramadan. लेकिन अब उसके बाद के उलमा ने बर्रे सगीर में, अमेरिका में और ममालिक में, some ulama have fixed it to the 27th night. बहुत सारे लोग इसी को ये 27वीं शब जो होती है उसको लैलतुल क़द्र के तौर पे डिसाइड कर लिया। हालांकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको तलाश करने का हुक्म दिया था, और उसके लिए पहले तो बड़ी 10 रातों की फिगर थी, और उसके बाद थोड़ा सा कंसेशन के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया कि एटलीस्ट द ऑड नाइट्स ऑफ द लास्ट 10 नाइट्स, लास्ट 10 नाइट्स रमज़ान के, उसमें जो ताख़राते हैं उसमें से लैलतुल क़द्र। उसके बाद कुछ दलाइल के साथ एक रात को 27वीं शब है, और बहुत सी जगह हम देखते हैं अमेरिका में भी 27 को ख़त्म कुरान भी हो जाता है, उस दिन लैलतुल क़द्र हम तस्वुर कर लेते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीडर। अब चाहे तो कोई 27 को पकड़ के चले, या पूरी 10 रातों को, या आखिरी रात को। तो इससे यहाँ पर या सलातुल वस्ता में, चूँकि असर की नमाज भी है, और फिर सहाबा में ही कई ख्यालात हैं कि वस्ता में पूरी नमाजें आ गई, 5 नमाजें, वो हम परसों बात कर चुके हैं, मगरिब भी है, फजर भी है, पूरी 5 नमाजें सलातुल वस्ता है। तो एक मायने हम 3 इसके मायने लिए थे, टू बी वेरी क्लियर, जल्दी से हम इसको क्लोज करेंगे। एक मायने तो सलातुल वस्ता असर की नमाज, एक मायने, और दूसरे मायने हम ये लिए थे कि कोई भी नमाज सलातुल वस्ता है, कोई भी नमाज सलातुल वस्ता है। और तीसरे मायने हम एक ये लिए थे कि वो नमाज जो पूरी होश व हवास के साथ, पूरे शराइत के साथ, पूरे अरकान के साथ, खुशू और खुजू के साथ पढ़ी जाए, खुशू और खुजू के साथ पढ़ी जाए, वो नमाज को सलातुल वस्ता भी मुफस्सरीन ने कहा है कि वही नमाज जो सुकून के साथ खुशू और खुशू और तमाम शराइत और अरकान को सुकून से अदा करना है, वैसी अदा की जाए, तो उसी को सलातुल वस्ता कहते हैं। सो वो एक मायने हम लिए थे, और वो बहुत से उलमा में से मौलाना मौदूदी भी हैं जो उस ख्याल की तरफ जाते हैं कि कोई भी नमाज जो वक्त पर तमाम शराइत के साथ सुकून से, जल्दी में नहीं, जैसे कोई परिंदा कोई दाने चुगता है वैसा तेजी से सिजदे करके अदा न करो, तो उसको सलातुल वस्ता। और एक चौथी और आखिरी बात मैं बता रहा हूँ, जो मेरे लिहाज से, मेरे मुताल्लिक़ के लिहाज से बहुत अहम है। चौथी और आखिरी बात जो परसों रह गई थी, और वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बास चीज़ों को, ये कोई ना कोई इससे बटन से खेलते रहते हैं, मैं बोला कि इससे डिस्टर्ब होता है कि आप सिर्फ म्यूट करना या सिर्फ सुनते रहना। प्लीज़ डू नॉट प्ले विथ एनी बटन ऑन योर फ़ोन और ऑन योर आईपैड, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। ये बीच में एक बॉक्स आ जाता है, वो मुझे इरिटेट करता है।
چلیے چوتھی بات تھوڑا غور سے سنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے ان کو پوشیدہ رکھ دیا ہے. تلاش کرنا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلاش کرنا اس کو اللہ نے پوشیدہ رکھ دیا ہے. جیسے ابھی ایک مثال میں دیا کہ لیلۃ القدر ایگزیکٹ نائٹ نہیں بتائی گئی، اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ تلاش کا ثواب، اس جستجو کا ثواب بھی بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کو بتا دیتے تو لوگ اس خاص عبادت وقت کے طور پر ہی اس کو یوز کرتے. تو ٹو ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ، ٹو سیک اٹ، تلاش. اب یہ تلاش میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں؟ ایک تو لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھ دیا. پھر اس کے بعد جمعے میں ایک ساعت ہے، ہر جمعے کو. جمعہ عید المومنین ہے، ہفتے کے تمام دنوں کا کراؤن ہے، اور وہ ایسا دن ہے کہ اس میں ایک ساعت ہے فرمائی، جس میں بندہ اللہ سے اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے. وہ ساعت بھی پوشیدہ رکھی گئی، چھپا دی گئی. اب کوئی کہتے ہیں دو خطبوں کے بیچ میں جب امام بیٹھتے ہیں تو وہ ہے، کوئی کہتے ہیں مغرب کی نماز کی اذان اور اقامت کے بیچ میں ہے. مختلف خیالات ہیں، مختلف خیالات ہیں. تو جو ان تمام کو تلاش کرے گا، وہ تمام اوقات میں وہ دعائیں کرے گا، he will get the maximum benefit. he will get the maximum benefit. کوئی ایک رائے کے اوپر ہم نہیں چل سکتے کہ وہ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی ہے. it is hidden. it is hidden. تلاش کرنے کا حکم ہے. اور تیسری بات جو تلاش ہے، اور بھی ہوں گی لیکن جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، نمبر 1 لیلۃ القدر ہے، نمبر 2 جمعے کی ساعت ہے، جمعے کی ایک گھڑی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور تیسری بات، what is the third thing is اسم اعظم. حدیث میں آیا ہے کہ اسم اعظم کے حوالے سے جو دعا کی جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتے. اب وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ آج تک پوشیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اسم ذاتی ہے. کوئی کہتے ہیں اللہ اسم اعظم ہے، کوئی کہتے ہیں رحمان اسم اعظم ہے، کوئی کہتے ہیں رحیم اسم اعظم ہے، واللہ عالم. تو اب اس میں تلاش کے لیے کیا ہے؟ یہ تمام اسماء سے اگر دعا کی جائے تو کہیں نہ کہیں جا کے اسم اعظم فٹ ہو جائے گا، اسم اعظم فٹ ہو جائے گا اور ہماری دعائیں قبول ہوگی. اور بھی چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں، لیکن اس میں خاص طور سے یہ 3 چیزیں جس سے سبھی واقف ہیں. لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا، اس کی تلاش کا حکم دیا گیا. جمعے کی ساعت کو پوشیدہ رکھا گیا، اس کی تلاش کا حکم دیا گیا. اور اسم اعظم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس کے توسط سے اگر کوئی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، تو اس کو بھی پوشیدہ رکھا گیا. تو ایک گروپ آف مفسرین ہیں جو صلاۃ الوسطیٰ کو بھی اسی کیٹیگری میں لاتے ہیں. یہ صلاۃ الوسطیٰ کون سی ہے؟ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھ دیا. تو ہر نماز کو اگر بندہ صلاۃ الوسطیٰ سمجھ کے پڑھنا شروع کرے، یا اس کو وہ درمیانی نماز جس کا خاص طور سے حکم دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو وہ صلاۃ الوسطیٰ بھی ہم کو مل جائے گی، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو. تو ایک صلاۃ الوسطیٰ کے معنی اٹ از ہڈن، اس لیے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ، پہلے تو ہر نماز کی حفاظت کرو گا،
پھر اس کے بعد ایک اطفا کے صلاۃ الوسطیٰ جب کہا گیا تو وہ درمیانی نماز یا وہ نماز جو خشوع اور خشوع کے ساتھ وقت کے اوپر تمام ارکان نماز کو ادا کرتے ہوئے تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے پڑھی جائے وہ، یا یہ کہ کوئی ایک نماز صلاۃ الوسطیٰ بھی ہے اس کو تلاش کرو، اب چاہے تو عصر لے لو، چاہے تو مغرب لے لو، چاہے تو ہر نماز کو ہر دن میں تلاش کرو کہ صلاۃ الوسطیٰ کون سی ہے۔ اور ان سب کے لیے لاسٹ ٹائم ہم نے تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا کہ ہر نماز میں جب کھڑے ہو تو کیسے قانتین، قنتا روٹ ورڈ ہے، قانتین میں نے obediently as a slave stands in front of his master، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا رہتا ہے وہ بھی ویسا نہیں کھڑا رہتا، اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوا کرو۔ یہ خود بھی صلاۃ الوسطیٰ ہوا کہ وہ نماز جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں کہ ہم حدیث میں بھی آیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یا وہ نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ So this shows the importance of salat۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ یہ حقوق اللہ میں سے آتی ہیں یہ چیزیں، اور وہ تمام آیتیں جو اس سے پہلے پڑھے آگے پڑھ رہے ہیں یا پھر 220 سے خاندانی نظام، یہ سارا جو ہے حقوق العباد میں آتا ہے، اور حقوق العباد کی اتنی ہی اہمیت ہے یا بعض معاملات میں اس سے زیادہ اہمیت ہے جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں۔ وہ تو اللہ سے ڈائریکٹ معاملہ ہے، اس میں کوئی کوتاہی ہو تو بالکل معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد میں ہم کو اس سے جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس سے یا تو معافی چاہنا پڑے گا یا پھر یہ آ گئی ہے۔ ابصار حسن بھی ہے، تو تین باتیں، چار باتیں میں بتایا اس آیت پہ، چھوٹی سی آیت ہے اور کافی ٹائم لے لی۔ اس دیٹ اخبار اب وہ ڈاؤٹ کلیئر ہوا آپ کا کہ کیوں ہم اس کو تلاش کریں کہ کون سے معنی ہمارے لیے زیادہ صحیح۔ جی الحمدللہ سر، آپ زیادہ کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ بس یہی ہے کہ قرآن پڑھتے وقت تدبر کریں، اور پھر جب ہم مختلف رائے دیکھتے ہیں تو ان میں سے کون سی رائے، یہ نہیں کہ کوئی ایک نماز کو بتلا نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بہت سی چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں اس کی تلاش کا جو اجر ہے وہ بھی ملے گا، اور ہر نماز کو یہ سمجھ کے ہم پڑھیں کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ So these are all the meanings about the importance of salat، اور اس میں ہر نماز کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ I think it is clear. Any question on this so that we can move to the next ayah which is about salat? Any question? جو کوشچن کرنے والوں میں ساجدہ دانش ہے، دانش بھی نہیں ہے، busy it seems۔ السلام علیکم سر، میں ہوں یہاں ہے دانش ہے۔ لیکن الحمدللہ جی الحمدللہ کلیئر ہو چکا ہے۔ چلیے، so let us move to 239۔ اس کے بعد کی تین آیتیں بہت اہم ہوں گی۔ چلیے، who wants to do it؟ السلام علیکم۔ میں کر لوں؟ فاطمہ، یس، کیا آپ شام کے کلاسوں میں آتے نہیں ہیں؟ آ گئے؟ چلیے، جی سر آتی ہوں، کبھی مس ہو جاتی ہے بیچ میں سر۔ اچھا کوئی بات نہیں، کمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. سر پہلے اس میں ڈیفیکلٹ ورڈ دیکھ لیں. ہاں دیکھ لیجیے. جی سر ایک تو یہ خفتم ہم، جی، اور سر خفتم ہے، اور ایک فرجالن اور ایک رکبانن. یہ بھی مشکل ہے. رجالن تو سر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، رجالن. ہاں ہاں، اور رجلا وہ کھڑا اس ہوا. کا کل ایک اسم اور نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ واٹ از دا رجل، ڈفرنس بٹوین رجال، رجل، رجلا یا رجال، رجلا، یا پھر جو ہے رجلن، رجلن. رجل. واٹ از دا ڈفرنس آف میننگ؟ رجال تو ہو گیا کھڑا ہوا، تو کھڑا، رجل. کھڑا، وہ کھڑا ہوا جی رجلا. اور رجلن یہ اسم ہے، جی، اسم کھڑا ہے. کون سا؟ رجلن لازمی بات ہے، اس پہ تنوین ہے. اس کے جی، معنی اے مین. او ٹھیک ہے رجل، سر، کوئی بھی رجلن. ٹھیک مرد ہے کو سر، رجلن کہیں گے. ٹھیک سر. رجلن. دیکھیے تھوڑے سے حساب سے کس طرح فعل جا کے اسم بن جاتا ہے. رجلن یہ نکیرہ ہے، اس میں نکیرہ ہے. کسی بھی مرد کو، کسی بھی آدمی کو رجلن کہیں گے. اور یہ خفتن ٹھیک ہے سر. اسی سے جی خوف خوف، نکلا ہے. ٹھیک خوف، ٹھیک ہے سر. خوفا، خوفا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور خفتم میں تم خوف کی حالت میں، جی ہے نا. جی. اس کے بعد یہ تو سر یہ رکبہ رکبانن رکبانن، سر پڑھا رکبہ اس ہوا کا تھا. روٹ ورڈ ہے. رکبہ کے میں نے یہ بہت بار قرآن میں اب تک بھی آیا یہ ہے، سر کافی دفعہ پڑھا ہوا ہے. بہت بار پڑھا ہے. رکبہ. کیا میں نے؟ سر نہیں یاد آ رہا. رکبانن، سواری، سواری پہ، سواری. ٹھیک ہے کسی سر. گھوڑے پہ رہنا. اب آج کل گھوڑے تو ہے نہیں، اونٹ نہیں ہے. تو یہ رکبانن ٹھیک ہے رکبہ سر. کو سواری جو ہے، پھر کار بھی آپ کی سواری ہو گئی، پلین بھی آپ کا سواری ہو گئی، ٹرین بھی آپ کی سواری ہو گئی. کسی سواری میں آپ ہیں تو اس کو بھی رکبہ کہیں گے، رکبان. ٹھیک ہے. امن تم سمجھتا ہوں سب کے لیے آسان ہے. امن جی میں ہو، سر، امن ذکر میں ہو کرو، تم، ہے نا. اللہ کا کما جیسا کہ علمکم، سکھایا. علامہ روٹ ورڈ ہے. اس میں کما کے اس کی ضمیر ہے، خطابت ہے. جی سر، سکھایا گیا، تم اس نے سکھایا تم کو. یہ سلام. سر اس کے پہلے لم تکونوا تعلمون، تعلمون اس میں نہیں میں تھے نے تم سمجھ تو جانتے. جی سر، نہیں سر، ٹھیک ہے. اس میں اور کسی کو کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ ہے؟ رجالن اور رکبانن کر لیے تھے. Now the second thing, just فلیشز لگائیں سر. یہاں سلیشر لگا دیجیے جلدی سے. اس جی کے سر. بعد ایک ٹکڑا سر کریں یہاں گے تک پھر رکبانن تک ایک لگا لیتے ہیں. نہیں، بلکہ میرے خیال میں ہم خفتم کے ساتھ کر لیں گے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد رجالن اور فذکر اللہ میں لگا رکبان. لیں. جی ہم، جی سر. فذکر اللہ ہم. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. پھر آخری ایک پورا لے لیں. پھر اس کے بعد کہاں تک لیں گے؟ تو یہ فذکر اللہ تک لگا لیں، ذکر کرو اللہ کا. وَإِذَا آمَنْتُمْ، جی سر، اس کے بعد کا بتا رہی تھی. فَاذْكُرُوا اچھا اللَّهَ. سر، الگ کر دیں اس کو. ہاں اس کو الگ کر تو لیا. سر الگ کر دیں اس کو. اٹس ٹھیک ہے ناٹ سر. نیسسری. یہ کوئی جی تفسیر میں یا پھر جو ہے کوئی ضروری کام نہیں کر رہے ہم کہ، بلکہ ہم ایک چھوٹا سا جملہ اس کو گرامر سے یا معنوں کے لحاظ سے کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے اس کو الگ الگ کر رہے ہیں. مگر یہ کوئی فکس جو رول نہیں ہے کہ یہیں پر لگنا چاہیے. اٹ ڈپینڈس آن یور انڈرسٹینڈنگ. لیکن ایک چھوٹا جملہ اپنی جگہ پہ ہے، اس میں معنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد کما علمکم، پھر ما لم کیا لیتے تکونوا ہیں تعلمون. اچھا جی. علمکم. اس کے بعد ما لم تکونوا تعلمون. چلیے جی ناؤ سر، اس کا واٹ معنی از لے لیتے ہیں.
पहले हाँ मायने आप करेंगे पूरी या क्या करेंगे? जी मायने कर लें सर पूरी। और अगर मायने खौफ हो पूरे आखिर तुमको, में उसको थोड़ा करेंगे, पहले हम एक पूरे पीसेस को कर लेंगे तो मायने आसान। आप सिर्फ इतना टुकड़ा यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे अप टू दिस ठीक है पॉइंट। सर। चलिए क्या है तो सर इन जो फा हर्फ हो गया, इन शर्त हो गया, हर्फ शर्त। हरफे खौफ हो तुमको, जी हर्फ शर्त हो गया इन। देर यू आर, सबके समझ में आ रहा है कि यह हरफे शर्त है, हजारों बार सैकड़ों बार आ चुका है कि ये इन हरफे शर्त है। और शर्त क्या है? फिर हरफे शर्त के साथ शर्त भी आ गई, खिफ्तुम, खिफ्तुम। खिफ्त के माने खौफ, खौफ की हालत में हो, यानी किसी भी चीज का डर हो, जी यानी किसी भी खिफ्तुम चीज को का ले लें डर तो हो। फेल फाइल है इसमें। ये आयत का एक टुकड़ा यहाँ पर भी आया है सूरह बकरा में, और सूरह निसा जो आगे देखना चाहते हैं उनके लिए सूरह निसा की आयत नंबर 102 में भी इसका जिक्र है। सलातुल खौफ जिसे कहते हैं, खौफ की हालत में नमाज पढ़ना। सलातुल खौफ के माने खौफ की हालत में नमाज पढ़ना। और दोनों में डिफरेंस ये है, सूरह निसा की 102 में और इसमें ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ये इंडिविजुअल किसी को नमाज अदा करना है तो उसके लिए है, और सूरह निसा में 102 में अगर वो जमात से नमाज पढ़ रहा है तो उसके क्या अहकाम है। जमात से अगर नमाज पढ़ी जा रही है और वो सलातुल खौफ है, खौफ की हालत में पढ़ी जा रही है तो उसके क्या अहकाम है। ये दोनों भी सलातुल खौफ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ये शर्त सर एक जमात की है, जमात में, और दूसरी शर्त क्या आपने बताया सॉरी? है, ये सर एक इंडिविजुअल जमात में आप कह रहे हैं इंफरादी तौर पे जी अगर नमाज पढ़ रहे हैं और जी खौफ की हालत में है तो क्या करें, जिसका यहाँ जी पर जिक्र है। और सूरह निसा की आयत नंबर 102 में बाजमात अगर नमाज हो रही है तो उसके क्या अहकाम है। आधे लोग आधी नमाज पढ़ें, फिर वो जाके हिफाजत करें, दूसरे लोग आके उसके साथ शरीक हो जाए जमात के साथ। फिर वो 102 आप सूरह निसा निकाल के कोई भी अगर इसको पढ़ ले आप बाद में तो आपकी समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस। बट बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू द सलात ऑफ फियर, सलातुल खौफ कहते हैं, खौफ के वक्त। चलिए, तो ये एक शर्त रखी गई है कि किसी भी किस्म के खौफ की हालत में। और उसके बाद का टुकड़ा क्या है? जी सर पर ये खिफ्तुम है, इसमें फेल फाइल हो गया तो वो तो अब ये फरिजालन और देखेंगे, रुकबानन। अब ये देखेंगे ठीक है इसमें क्या है, कैसा बीच का एक टुकड़ा अजीब तरीके से शुरू हो रहा है, फरिजालन और रुकबानन। जी तो कैन खड़े वी हो या कनेक्ट इट विथ सवारी में। इन खिफ्तुम, फा तो याद फे, इन खिफ्तुम इन शर्त है, खिफ्तुम है उसका फेल फाइल वगैरह, तुमको अगर खौफ हो। ये टुकड़ा बड़े अजीब तरीके से शुरू हुआ। फातिमा आप बता सकते तो जल्दी बताइए, अदरवाइज फरिजालन और रुकबानन तो खड़े हो या सवारी में, तो मीनिंग हाउ वाइज तो कैन ये हो गया सर, क्या और जो रब्त है हालत है आपको, फेल की हालत है। तो इसमें क्या कोई ऐसा रब्त दिख रहा है, दोनों में कोई फेल है या कुछ है? तो एक तो इनमें अत बीच में आया कि दोनों जो है वो खौफ हो तो मेरे रिजालन या रुकबानन, या और बीच में आ गया अत। और सर इसकी हालत है फेल की, यही समझ आ रहा है। फेल हाल है चलन मैंने तुम खड़े हो या सवारी पे हो,
سر یہ قوموا للہ قانتین سے مل رہا ہے کہ وقوموا للہ قانتین وإن خفتم وفراجا اور رکبانا کہ کھڑے رہو اللہ کے لیے قائم فرما بدری کے ساتھ، ایون کہ تم خوف میں ہو، پیدل ہو یا سواری پہ. وقوموا للہ قانتین نہیں، اس سے تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں جمتا. اور آپ دونوں تھوڑا میوٹ کر لیجئے 1 سیکنڈ کے لیے. اور اس کے بعد کوئی بتا سکتا ہے کہ اس ٹکڑے میں کیا چیز مسنگ ہے؟ وہ قوموا للہ قانتین مسنگ نہیں ہے، اس میں وہ مسنگ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمان وہ آیت کا شروع میں تھا پچھلی آیت کا کہ وہ حافظ الصلاۃ جو تھا اپنی حفاظت کرو صلاۃ کی، اگر تم چاہے رجالن ہو یا رکبانہ ہو. سواری جیو دیر یو آر، شاباش. یہاں پر ایک حکم ہے اور اس کا فعل، یہ 2 حالتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو کھڑے ہو یا سواری میں ہو، تو وہ یا تو پھر حافظو جو آیا تھا اس سے تعلق ہے. اس حفاظت خوف کی حالت میں چاہے تم کھڑے ہو یا سواری پہ ہو، اس وقت بھی حفاظت ضروری ہے. دا مسنگ ورب از حافظو. اور بعض علماء کا خیال ہے کہ سلو از مسنگ ہیئر. پھر ایسی صورت میں نماز پڑھو whether you are standing or traveling on an animal's back or in any vehicle. چاہے آپ کھڑے ہوئے ہوں کسی جگہ، یا پھر کسی سواری پہ، کسی اونٹ پہ، گھوڑے پہ، کار میں، یا پھر کسی اور جگہ ہوں، تو ایسی صورت میں بھی یہاں پر 2 میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہے. جس نے کہا ابھی ہمارا نے، ایک حافظو سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے اور سلو سے بھی. تو دا مسنگ ورڈ دا علماء said that اس کو پڑھو، نماز کو پڑھو یا اس کی حفاظت کرو کسی بھی صورت میں. ایک خوف کی حالت، اور پھر خوف کی حالت میں کیا ہیں، آپ یا تو کھڑے ہوئے ہیں یا پھر کسی سواری پہ. اب اس میں دیر یو آر، ہمارا گڈ پوائنٹ. اب اس کے بعد جو ہے، اب یہاں پر کئی سب پوائنٹس نکلیں گے. کھڑے ہوئے ہیں تو پھر یہاں پر کلیئرلی کہہ دیا گیا کہ دوسرے ارکان وہ ادا اگر نہیں بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں حالتوں میں رکوع اور سجود اور قاعدہ اور جلسہ اور قومہ، یہ پورے ارکان ادا نہیں کر سکتے. یہ 2 حالتیں ایسی ہیں کہ قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد اٹھ کے جو تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں، قاعدہ کہتے ہیں 2 رکعت کے بعد جو بیٹھ کے تحیات پڑھتے ہیں اس کو. تو یہ ارکان نماز ہیں، قومہ ہے نا، اس کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد قومہ ہے، اس کے بعد پھر سجدہ ہے، سجدے کے بعد جلسہ ہے، پھر دوسرا سجدہ ہے، پھر 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہوتا ہے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان حالت میں ہو تو اب جتنے بھی فقہی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جو نماز کے شرائط میں سے ایک شرط، اسٹرانگ شرط ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. بغیر قبلہ رخ ہوئے کہ نماز نہیں ہوتی. لیکن ان خفتم رجالن، اور یہ اگر شرط ہے اور تم کھڑے ہوئے ہو یا پھر کسی سواری پہ ہو، تو پھر قبلے کی شرط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکال دی کہ کسی بھی طرف اپنا چہرہ کر کے نیت قبلے کی کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے جب ہم کوئی پلین میں سفر کرتے ہیں تو وہ تو قبلے کی طرف رخ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو
تو کسی بھی طرف ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا گاڑی میں اب کار میں ہیں اور وہاں پر اس کو روکنا اور پھر وہاں کہیں قبلے کا تعین کرنا کا مشکل ہے تو جس حالت میں بھی آپ بیٹھے ہوئے. بہرحال اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں حالتوں میں ایک شرط نمبر 1 اور اسی میں سب کنڈیشن ہے 2. خوف کی حالت ہے اور تم یا تو کہیں کھڑے ہوئے ہو خوف کی حالت میں یا کسی سواری کے اوپر. تو یہ تمام سائیڈ آرڈرز نکلیں گے. یہ خوف کی حالت میں ہو یا کھڑے ہوئے ہوں اور وہاں پر سجدہ رکوع جلسہ قومہ کرنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز کی حفاظت کی جانی چاہیے. ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. It has a link with the previous ayah. یہ ایسی حالت ہے کہ اس میں انسان عام طور پہ وہ وقت گزر جائے گا اور پھر نماز وہ نہیں ادا کرے گا. لیکن وقت اگر جا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ اب جتنے فقہی مسائل ہیں اس میں خفتم میں بیماری بھی آ گئی اور سفر کی حالت بھی آ گئی کہ ایسی کوئی حالت ہے جس میں ہم سفر میں ہیں نماز کا وقت جانے کا ڈر ہے. تو یہ 2 حالتوں میں جو نماز پڑھی جائے گی اس میں بعض شرائط سے رخصت دی گئی. بعض شرائط سے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. شرائط نماز میں وقت کا ہونا قبلہ رخ ہونا یہ ساری چیزیں ضروری ہے. لیکن اس حالت میں وہ رخصت اللہ نے بہت سی چیزیں جہاں مجبوری آتی ہے وہاں رخصت ہے. جہاں مجبوری آتی ہے وہاں رخصت ہے. صحت مند ہیں پورا وضو کر کے پورے شرائط پورے کر کے پڑھ سکتے ہیں. نہیں کر سکتے بیمار ہیں تیمم کی اجازت ہے. کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھنے کی اجازت ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھنے کی اجازت ہے صرف آنکھوں کے اشارے سے. جہاں پر بھی مجبوری آتی ہے وہاں رخصت ہے. تو یہاں پر ایک رخصت دی گئی کہ اف خفتم. اب یہ خوف کئی قسم کا ہوتا ہے. وہ اس خوف کو ہم یہاں پر صرف خوف کسی دشمن کا خوف جانور کا خوف ہی نہیں ہے بلکہ یہاں پر کسی بھی چیز طبیعت کا خراب ہو جانے کا خوف ہے یا کچھ اور ڈر ہے. تو یہ خوف بڑا وسیع معنی کے میں استعمال ہوا ہے. کسی بھی چیز کا خوف ہو اگر کھڑا رہ کے پڑھیں گے چکرا کے بی پی بہت زیادہ ہے چکرا کے گر جانے کا ڈر ہے یہ کوئی بھی چیز آئے گی. تو اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کے تعلق سے یا نماز کے تعلق سے یہاں پر ایک ورب مسنگ ہے اور یہ فرمایا کہ اگر یہ حالت ہو تو بھی نماز پڑھنی چاہیے. اور جب بھی کوئی مجبوری ہوگی تو بہت سے شرائط سے رخصت دے دی جاتی ہے. یعنی کوئی بھی نماز صحیح حالت میں صحت مندی کی حالت میں بغیر قیام رکوع سجود اور اس کے ارکان کو پورا ادا کیے بغیر نہیں ہوتی. لیکن مجبوری آتی ہے تو پھر بہت سے ارکان سے رخصت مل جاتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ رخصت والی بات ہے کہ ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اور اس میں اب یہ فقہی مسئلہ ہے چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن جو مفتیان ہیں یا فقہی حضرات ہیں اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کن حالتوں میں ارکان نماز میں ہم کو رخصت ہے. وضو میں بھی رخصت ہے. شرائط میں بہت ساری رخصت ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ بالکل اس سے چھوٹ ہو گئی بلکہ کم از کم کسی مٹی پہ یا کسی ایسی جگہ جہاں گرد ہو اس پہ ہاتھ مار کے اپنے چہروں اور ہاتھوں پہ پھیر لیں. تیمم کا حکم ہے. اس دس کلیئر فاطمہ اتنا ٹکڑا کلیئر ہو گیا. یہاں پر ہم 2 سلیش اسی لیے لگائے تھے کہ ایک تو شرط ہے شرط پہ دوسری شرط ہے کہ تم کو اگر کسی بھی قسم کے خوف کی حالت ہو اس حالت میں
تم اگر کھڑے ہوئے ہو یا سواری میں ہو تو کیا کرنا ہے؟ واٹ از مسنگ از صلو اور حافظو. جی جس کلیئر فاطمہ؟ جی سر. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کے سمجھ میں آ گیا. جب تک یہ مسنگ ورڈ یہاں پر یوز نہیں کریں گے فیل، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا. تو اب اس کو ہم اگر پڑھیں گے تو علماء نے یہی کہا ہے ان خفتم صلو اور حافظو فرجالا اور رکبانا، ہے نا. یہ دونوں حالتیں بیان کی جا رہی ہیں، چاہے تم کھڑی ہوئی حالت میں ہو یا حرکت کی حالت میں ہو، یعنی کسی سواری میں ہو اور وہ سواری موو ہو رہی ہے. تو کچھ شرائط، بعض شرائط تو پورے کے پورے کالے دم نہیں ہوتے، اس سے رخصت نہیں دی جا سکتی. جیسے نماز میں بات نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے. پورا انہماک ہو، خشوع خضوع ہو، یہ اپنی جگہ رہیں گے. لیکن جب اسٹرانگ شرائط ہیں، قبلہ رخ ہونا، قیام کرنا، قومہ کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، قومہ کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر جلسہ کرنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا، 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا، اتحیات پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس میں، اس سے بہت سی چیزوں سے رخصت مل جاتی ہے. Any doubt on this part? سر ٹھیک ہے، کلیئر سر. میں پڑھی تھی تو میں سمجھ یہی رہی تھی کہ بھائی اگر آپ جب امن میں آئیں گے تو نماز پڑھیں، لیکن اب وہ اس کے بعد حافظ صلاتم اس سے کے پھر بعد کلیئر جو ہو ہے گیا سر. تو پھر ویسا ہی نماز پڑھو جیسا اللہ نے تم کو سکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس کے اندر مزید اضافت ہے، یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ رخصت ہے. سفر میں ہے قصر کر لو، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں. اپنے مقام پہ پہنچ جاؤ، اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو قصر ختم ہو گئی. جو رخصتیں دی گئی وہ صحت کی حالت میں، دوسری حالتوں میں وہ ساری رخصتیں ختم ہو گئی. لیکن مجبوری میں کچھ رخصتیں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے یہاں تک؟ چلیے نیکسٹ who want to take, this is another condition. Who will do it? فاطمہ کے بعد کون ہے؟ پھر عطف ہے. چلو دانش. چیز پوچھ لوں پہلے آگے جانے سے. ہاں پھر پوچھے، میں جب سے پوچھ رہا ہوں کوئی ڈاؤٹ، کوئی چیز سمجھ میں آئی پوچھے تو نہیں پوچھ رہے نا، پوچھے. سر میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا ہو جائے، یہ جو رجال ہم نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے کھڑے ہونے کا، اس میں سر میرا سوال یہ کہ رجال کیا پیروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا جیسے پیدل کی سینس میں؟ ہاں ہاں، پیدل رجال بالکل ہوتا ہے، کھڑا رہنا، رجال پیدل ہونا، یہ سب بالکل ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ چلنے کے بعد کہ وہ پیدل لفظ کے آپ نے 2 ترجمے، ایک آپ نے رجل مرد کے لیے بولا اور ایک آپ نے اس کا بولا کھڑا ہو. رجل نہیں، رجولن. رجولن مانے مرد، رجل. کوئی ایک آدمی، مین. رجولن اسم یہ نکیرہ ہے، معرفہ نہیں ہے نا. رجول اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چلنے کے ہے معنوں میں بھی، وہ بالکل چلنے کے معنوں مرد میں کے لیے کھڑے. اور پیروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قدم یعنی ہاں قدم چل رہے ہیں یا سواری میں ہیں تو بھی نماز پڑھ لینا چاہیے. بٹ دوز جی سر. کنڈیشن، سر میں پھر آگے اس کا فقہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے. آپ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، کہیں باقی سب رک سمجھ میں آ گیا. لفظ کا سوال تھا میرا. ہاں. ٹھیک ہو گیا سر، جزاک اللہ خیر. چلیے جی بالکل آگے صحیح. یہاں سے یہاں تک کریے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب اسی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عطف کے ساتھ آ گیا پیچھے والے فکرے کی ایک مختلف سچویشن. پیچھے خوف تھا تو خوف ختم ہو گیا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب حالت امن آ جائے، تم امن سیف محسوس کرو، تب کیا کرنا ہے وہ آگے یہ چلا گیا. کیا ہے؟ اب اس میں اذا، اس میں سر وہ زمان آ گیا، اس میں ظرف زمان بولیں گے اس آ کو. گیا، اور اس کا جی مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، فی بھی ہوتا ہے، یعنی ٹائم. اور جب یہ ختم ہو جائے حالت خوف اور تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، امن کے معنی ہر چیز نارمل ہو جائے، سیف ہو جائے، سلامتی ہو اب جائے. بالکل
सेब भी हैं, नॉर्मल भी हैं, सेब भी है, और फिर सवाब साहब का सफ़र भी नहीं है। तो ये सब के लिए आमिन तुम, और जब तुम अमन में आ जाओ, व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल, दिस कंडीशन, जो रुख्सत यहाँ पर दी गई थी, जो कंसेशन यहाँ पर दिया गया है, ये कैंसिल हो जाएगा। जी उसके बाद कोई कंसेशन नहीं है, बल्कि ये उसके बाद का हुक्म है। वो हुक्म है फज़कुर यहाँ पर, इसीलिए स्लैश लगाए थे। फिर ये शर्त है, ये एक शर्त थी, इस शर्त में और एक शर्त थी, अगर ये तुम दो हालतों में भी हो तो नमाज छोड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल। फिर उसके तो बाद उसकी शर्त नमाज लगाई, की जब तुम अहमियत अमन में आ जाओ, देन क्या करो? फज़कुरुल्लाह, तो फिर अल्लाह का जिक्र अदा करो। व्हाट इज द ग्रामर, हाउ टू अंडरस्टैंड इट विद ग्रामर? फज़कुरु, इसमें ये वो हो गया आपका हमारा जो मदारे और ये प्लूरल के नहीं, लिए है। मुजारे नहीं होता। सॉरी, मुजारे मैं में गलत या कह ता आना है, सब भूल जा रहे हैं दानिश। मुजारे सॉरी नहीं मैं होता। गलत कह गया। फज़कुरु ये बल्कि इसमें वक्त निकल जाएगा, आई बिलीव जमा के लिए है, सिर्फ क्या है अल्लाह ये? का जिक्र करो। तो क्या है ये? हम कर चुके हैं ग्रामर में कई दिन तक। इसको क्या सगा कहेंगे? वहाँ बाजू में फेले अमर है, साजदा नहीं है। हाँ, अमर है ना, फेले अमर है। अमर और हुक्म किसको अभी दिया जा यूज रहा होता है? अमर। हाँ, अमर है तो हुक्म किसको दिया जा रहा है? सर प्लूरल सेंस में जमात को, जमा मुजक्कर के लिए। तुम, हमेशा अमर का जो सब्जेक्ट होता है वो तुम। ये वाव अलिफ जो है किसके लिए है? जमा के लिए है। बस तुम जिक्र करो। ये तुम जिक्र जिक्र करो, सही। कुरान में नमाज के लिए भी आया है, अल्लाह को याद करने के मानों में भी आया है, बहुत जगह जिक्र के माने नमाज के भी हैं। तो यहाँ पर चूंकि नमाज का ही जी जिक्र चल रहा है, तो फज़कुरू, फिर ये जो है, फिर नमाज पढ़ो या जिक्र तुम करो, जिक्र किसका? फिर अल्लाह का क्या मुकाम है यहाँ पर? मफूल है सर यहाँ पे। कैसे मालूम आपको ये मफूल है? तो जिक्र करने की वजह, जिक्र इसमें फेल था तो नहीं, वो तो तरीका नहीं है मफूल मालूम करने का। अल्लाह के आखिरी हर्फ के इराब क्या हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अल्लाह के आखिरी हर्फ के इराब क्या हैं? अभी नहीं आ रही है? जबर है सर, मैंने तो फिर क्या हो मेरे गया? को जबर है अल्लाह, तो इसीलिए वो क्या है ये? मफूल हो गया। ये इस्म मफूल हो गया। मफ, यहाँ पर फेल जी फाइल है, तुम नमाज पढ़ो या तुम जिक्र करो अल्लाह का। इसमें अमर है, जी फेल फाइल है, और ये उसका मफूल है। ये तुम नमाज पढ़ो कब? दूसरी शर्त क्या है? फाइजा अमन तुम कि जब तुम अमन अमन की में हालत हो। में। अब फिर ये सवाल है कि यहाँ पर तो कंसेशन दिया गया था, अब यहाँ पर कंसेशन कैंसिल हो रहा है। तुम नमाज पढ़ो, कैसा नमाज पढ़ो? क्या वही कंसेशंस के साथ पढ़ना है? हरगिज नहीं। नहीं, वो अब आगे उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि कमा अल्लमकुम, जैसे अल्लामकुम, अल्लामकुम। अल्लमकुम। ये दोनों में क्या अब फर्क ये है? अलामा, अलामा एक वर्ड है, अल्लामा एक वर्ड है। ये हम सूरह बकरा में इसको पढ़ के आए हैं, अल्लामा। ये लाम के ऊपर तजदीद है, और अल्लामा, अल्लामा और अल्लामा, व्हाट इज द सर इसमें डिफरेंस? ये मजहूल हो जाता है। नहीं, बस क्या हो गया दानिश, आजकल बहुत बिजी हैं वो। वो बात नहीं रह रही है। क्या बात है? मजहूल कैसा होगा? मजहूल के तो कुछ और तरीके होते हैं, उसके पहचान कुछ और है, माजी में कुछ और होता है, मुजारे में कुछ और होता है। मजहूल कैसे होगा?
علامہ اور اس کے ساتھ علامہ ہونا چاہیے. مزید فی ہے، یہ معنوں میں کیا فرق ہے؟ اینی ون دانش کو وہ علامہ وہ جانا، علامہ وہ سکھایا. یس ہی لرنڈ، ہی نیو. علامہ وہ جانا، اور علامہ اس میں لام میں تشدید آنے سے وہ کیا بولے اقبال، کیا معنی بولے علامہ کے؟ وہ سکھایا. سکھایا. کہاں پڑھے تھے قرآن میں؟ ابھی سورہ بقرہ میں کہاں پڑھے تھے؟ یاد تو نہیں میرے کو، لیکن اتنا یاد ہے کہ پڑھے تھے. وَعَلَّمَ آدم الاسماء. یہ پڑھے تھے آدم علیہ السلام کے قصے میں، ہے نا. وہ سیکھا نہیں. علم الآدم اسماء کل شیء جو پڑھے تھے وہ سکھایا آدم کو جو تمام چیزوں کے نام، وہ اللہ جو سکھانے والے. علامہ اور علامہ. پھر یہ علمکم، what is here؟ علمکم. کم اس میں مفعول ہو جائے گا، ہاں، اس نے تمہیں علامہ کیا ہو جائے گا پھر اس کا فاعل کیا ٹھیک ہے؟ ہے. کما اللہ، وہ اللہ اس میں فائل ہو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ ہے. ہے نا. علمکم ایسا کما جیسا، یہ نتیجے کے لیے بھی آتا ہے. کما ما جو ہے یہ موصول ہے، یہ اس کا صلہ ہے. جو کچھ تم کو وہ سکھایا، جیسا کہ جو کچھ تم کو اس نے سکھایا. کما علمکم، ہے نا. اب یہاں پر کنسیشن ختم ہوا. جیسا حدیث میں ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے امن کی حالت میں، پورے صلاۃ الوسطی کا خیال کرتے ہوئے، پورے ارکان کے ساتھ اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو پھر یہ تمام کنسیشن جو مجبوری کی حالت میں دیے گئے تھے، اس دوسرے ٹکڑے میں وہ پورے کینسل ہو رہے ہیں. اور یہ ایک صورت ہے، اس میں بھی حفاظت کرنا ہے، آمن تم میں بھی حفاظت کرنا ہے نماز کی. جب امن میں ہو نماز کو پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر کچھ شرائط میں کنسیشن ہے. یہاں پر کسی شرط میں کوئی کنسیشن نہیں ہے. if everything is normal if everything is normal there is no concession. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سکھایا، جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سکھایا، اسی طرح سے اللہ کی نماز پڑھو، اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرو. Are you following it? Are you trying to understand؟ کتنا ایک آیت ہے جس کو ہزاروں بار آپ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن اس انداز میں سمجھنا، اس پہ تفکر کرنا شاید بہت سے لوگ کیے بھی ہوں گے، لیکن اس وقت اور تھوڑا کلیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے دوسرا ٹکڑا. ہاں، کوئی سوال ہے؟ کیوں ہے؟ ساجدہ جی سر. دانش بھی ہیں. کیا ہے؟ بولو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر نہیں، میں کلیئر ہو گیا سر. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. آپ آگے پڑھ دوں سر؟ ہاں چلیے، پڑھیے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما لم تکونوا تعلمون. بہت اچھا. سر یہاں پوری یہ اپنی قابلیت بھی بتا دو، پوری قابلیت بتا دو. گرامیٹیکلی ہاؤ کین وی ڈیوائڈ دس پارٹ، اور پھر اس کے معنی نکالو. واٹ از دا جی سر. پلیس آف ما اینڈ واٹ از دا پلیس آف دس پارٹ. جی سر. سر ماں جو ہے یہاں پہ کنیکٹ کر رہا ہے علمکم سے، مطلب وہ چیز ماں وہ کچھ، یہ اسم موصول بھی ہے. گڈ بھائی، ویری گڈ. لم بس جو ہے یہ اس میں موصول ہے. اس میں موصول کس کے لیے ہے؟ کما علمکم، جیسا سکھایا گیا ہے اس کے بارے میں. علمکم جو سکھایا گیا، یہ ما اس میں موصول ہے، اور یہ پورا کیا ہے اس کے؟ صلہ ہے یہ اس کا. یہ پورا اس کا صلہ ہے. اب یہ پورا صلہ ہے تو اس کے معنی یہ تم کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ دین آنے سے پہلے، نماز آپ سکھانے سے پہلے no one knew how to make the ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی. نماز کیسے ادا کی جا سکتی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا. اسی لیے اسی طریقے سے پڑھو کما علمکم، جیسا اس نے تم کو سکھایا. یہ اللہ ہے، لیکن اس کا جو راز سکھانے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے پوری نماز کا طریقہ سکھایا تھا، جس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں، سجود کا ہے. خالی یہی کہ نماز پڑھنے کا ذکر ہے. ویری گڈ. یہ صلہ ہے، صلہ جا رہا ہے کما علمکم، اور اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے لم تکونوا تعلمون. What is it? How can we analyze it to understand? جی سر، لم کا مطلب ہے سر ہرگز نہیں، تکونو یہ سر تم تھے جانتے. سر یہ لم جو ہے جب تکو، اس سے پہلے ہرگز کا میننگ دے رہا ہے، اور تکونو جو ہے یہ کانا کا جملہ ہو جائے گا، یہاں پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور تا جو ہے اس کا اسم ہے کانا کا، اور واو الف جو ہے یہ تمام جمع کے لیے یوز ہو رہا ہے، یعنی تم سب نہیں جانتے. بہت گڑبڑ کر رہے ہیں ابھی دانش بھی. تکونو کے لم کے ساتھ لا تکونو، لم تکونو اس کے ساتھ آیا ہے، تو یہ کون سا حصہ ہوا؟ یہ تا جو ہے اب جو بول رہے ہیں وہ نہیں ہے. کونو، کونو خردتن خاسئین، سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص ایک گروپ تھا یہودیوں کا جو ہفتے کو مچھلی کا شکار کر رہے تھے، ان کو اللہ نے کن سے کونو خردتن خاسئین کہا تھا، ہو جاؤ ذلیل بندر، ہے نا. اب یہ لم تکونو یہ نگیشن ہے، نگیشن ہے. اور یہ نہ واو الف تم جمع ہو، کے لیے ہے. اب بولیے پورا، لم تکونو تم سب، سر نہ تم جاؤ. بولیے بولیے بولیے. جی سر، لم تکونو، لم نہیں، تکونو تم ہو جاؤ، تم تعلمون تکونو مانے انہیں ان میں سے تھے، ہو جاؤ. اچھا، یہاں ہو جاؤ کے معنی میں تو نہیں نکلے گا، تعلمون سے اس کا خلاف ہے، اس کا کنیکشن ہے. تعلمون سر تم جانتے، تم جانتے لم ہو، تکونو تعلمون، تم نہیں جانتے تھے. تم نہیں جانتے تھے. تو اب یہ کانا کا جملہ ہو گیا، یہ اس کا سب اس کا اسم ہو گیا واو الف، اور یہ تم سب تعلمون اس کی تعلمون سر اس کی خبر ہو جائے گی، خبر خبر. کھانا. تو دیکھنے میں چھوٹی سی آیت ہے، کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. میں ایک بار بریف کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر کوئی آپ میں سے مجھے بریف کر کے بتا دے. یہاں پر ایک شرط رکھی گئی، اور اس شرط پہ ایک شرط رکھی گئی. ایک تو حالت خوف بھی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس میں سے ایک کنڈیشن یہ بتائی گئی کہ تم یا تو پیدل چل رہے ہو یا سواری پہ ہو، حالت خوف ہے. تو ایسی صورت میں بھی یہاں پر مسنگ ورڈ ہے حافظو یا سلو. اس کے بعد وہ کنسیشن جو دیا گیا وہ یہاں کینسل ہو رہا ہے. جب تم ایمان امن میں آ جاؤ تو دیز کنسیشنز ول بی کینسلڈ اینڈ دین یو ہیو ٹو پرے. اس وقت آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ کے لیے نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ جیسا کہ تم کو سکھایا گیا ہے نا، سکھایا گیا ہے. اور جو کچھ سکھایا گیا ما لم تکونوا تعلمون، اور یہ صلہ کے ساتھ ہے کہ وہ اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے. یو ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو پرے. یہ تو صرف اللہ کی مہربانی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے نماز کیسے پڑھی جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو کے لیے وہ طریقہ چھوڑ دیا کہ نماز
کب پڑھنی چاہیے، کون سی نماز میں کتنے رکعت پڑھنی چاہیے، ہر رکعت میں کیا کیا چیزیں پڑھنی چاہیے، کتنی سری نمازیں ہیں، کتنی جہری نمازیں ہیں، ایک نماز کے ارکان کیا ہے۔ نماز کوئی خالی کھڑے رہ جانے کا نام نہیں ہے، اس کے اندر کئی ارکان ہیں، وہ ارکان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو وہ امن کی حالت میں اسی طرح سے ادا ہو سکتی ہے، کسی قسم کا کوئی کنسیشن نہیں۔ Is it clear? Any question on it? یہ میوٹ ان میوٹ ہیں آصف حسین دو ہیں، دو آصف حسین ہیں، کیا بات ہے؟ دو بار ملا۔ جی السلام علیکم۔ وہ خیر کوئی بات نہیں، میں ایک سیکنڈ کے لیے ایگزٹ کر رہا تھا، میری کام نہیں کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ چلیے، یہ صدف نہیں ہے آج؟ نہیں بابا، وہ گئی ہیں بچوں کو لے کے کہیں۔ کوئی بات۔ چلیے پورا اس کو بریف کرو، افسر تم کر دو جلدی سے، پوری آیت کو جلدی کر دو، بالکل جیسا ہم پڑھے، ایک ایک لفظ کے ساتھ بریف کرو، سو دیٹ وی کین موو ٹو اندر آیا۔ جی، اور اگر تم خوف میں ہو اور جب کھڑے ہو یا سواری پہ ہو، چل رہے ہو یا کھڑے ہو اور سواری پہ ہو، تو پھر اس میں کیا چیز ہے؟ اگر ایسے ہی پڑھیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خوف میں ہو، چل رہے ہو یا سواری پہ ہو، نتھنگ وی کین فالو، نتھنگ، جب تک یہ نہیں دیکھے کہ یہ زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز حذف ہو جاتی ہے اور اس کا ذکر یہاں پر فعل کا نہیں ہوتا، لیکن وہ فعل چھپا ہوا ہوتا ہے جو پہلے اس کا ذکر ہو گیا۔ سو کیا ہے یہاں پر چھپا ہوا؟ جلدی بولو، کوئک۔ وہی جو پورا خشوع و خضوع کے ساتھ۔ وہ سب نہیں ہے، فعل ایک ہی ہے، کیا ہے وہ؟ دو میں سے کوئی ایک ہے، بھول گئے ابھی نیند میں تھے۔ وہاں کیا ہے فعل میں سے؟ دو فعل میں سے کیا ہے انصار؟ حافظو یا صلو۔ سلو، دو میں سے کوئی ایک بیٹھے گا یہاں پر۔ اس صورت میں بھی حفاظت کرنا ہے نماز۔ وہ صورت کیا ہے؟ یا تو تم پیدل چل رہے ہو یا کھڑے ہوئے ہو یا پھر سواری پہ، تو دو لکھ لینا یہاں پر، حافظو یا سلو، اس وقت بھی نماز پڑھنا ہے۔ یہ کنسیشن دیا گیا۔ آگے چلو سر، کمان پھر جب تم امن میں آ جاؤ، پھر اللہ کا ذکر کرو اس طرح سے جس طرح اللہ نے سکھایا تم کو، اور اس سے پہلے تم جو نہیں جانتے تھے۔ اس سے پہلے کیا نہیں جانتے تھے؟ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ جو اللہ نے سکھایا۔ یس، اس میں کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنا ہے کہ یہ دونوں آیتیں بالکل کلیئر ہیں، بیچ میں نماز کی اہمیت، حقوق اللہ کی اہمیت، اور یہ بھی ویسے ہی اہم ہے جیسے حقوق العباد ہے۔ اور یہی جی صرف سر، کر السلام لیں کہ علیکم۔ دنیا میں یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ لیے، اس کے بعد جو چاہے معاملات میں گڑبڑ کر دیے یا کسی اور کام میں گڑبڑ کر دیے، ویسا نہیں چلے گا۔ جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر قاضی، کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کے سمجھ میں آیا کچھ؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ اینی ڈاؤٹ؟ نہیں، بالکل سمجھ میں آ گیا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ ماشاء سر ایک اللہ۔ سوال ہے، ہاں پوچھیے، سوال پوچھیے ضرور۔ سر یہ حافظ جو ہے حکم ہو رہا ہے کہ صلاۃ کی حفاظت کرو، ایون کہ تم خفتم میں ہو یا اور رجالن یا رکبانن، تو یہ سر یہ جنگ کی طرف اشارہ کی طرف ہے کہ جہاں اس وقت جہاد ہو رہا تھا تو پیدل چلتے تھے یا سوار ہوتے تھے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ سر آپ نے کہا کہ گاڑی میں جا رہے ہیں یا
جہاز میں جا رہے ہیں تو اس وقت خوف کس بات کا ہے؟ جنگ تو نہیں ہو رہی اس وقت، تو خوف تو نہیں ہے، گاڑی روک کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز۔ اور تیسرا یہ کہ اس پہ کہاں ہے تو نہیں ذکر کہ آپ رکوع بھی نہ کریں سجود بھی نہ کریں، یہ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ رکوع بھی سجود بھی نہ کریں اگر اب سفر پہ ہے، گاڑی پہ ہے یا بہت اچھے سوالات ہیں، میں اس کا جواب دیتا رہا ہوں کہ قرآن میں جو بات ہوتی ہے وہ بڑی اسے کیا کہیں گے کہ بلاغت والی بات ہوتی ہے۔ بلاغت معنی اس کے اندر بہت سی معنی چھپی ہوئی ہیں۔ اب بہت سی مثالیں آپ قرآن سے دے سکتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا ہی ذکر ہے قرآن میں، اور پھر رکوع اور سجود کا ذکر ہے، وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا کا ہے، لیکن پوری نماز کا طریقہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو یہ پوری نماز کا طریقہ حدیث اور فقہ سے ہم کو معلوم تھے۔ فقہ کوئی چیز ہے کہ نماز کیسی پڑھنی، اس میں غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، سیدھے سہو کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے، غلطی کے لیے کیا کرنا ہے کہیں نہیں ہے۔ یہ فقہ ہوتی ہے یا حدیث ہوتی ہے جو قرآن کے جتنے ایسے لاکس ہیں ان کو کھولتی ہے۔ تو اب جب اسپیشلی حفاظت کرو کہا گیا تو یہ نہیں اس کے بعد کا جو ٹکڑا آ رہا ہے ویسی نماز پڑھو جیسا سکھایا گیا، تو دیر شوڈ بی سم کنسیشن۔ یہ کنسیشن ہم کو احادیث سے معلوم ہوگا، احادیث سے معلوم ہوگا کہ کیا کیا کنسیشن دیے گئے، اور سب کو معلوم ہے کہ سفر میں کیا کنسیشن ہے، بیماری میں کیا کنسیشن ہے، وضو میں کیا کنسیشن ہے، نماز کے ارکان میں کیا، سب کو معلوم۔ تو یہ فقہی مسئلہ ہے، قرآن ایک بلاغت والا کلام ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ اس حالت میں پڑھو تو یہ نہیں کہا گیا کہ جیسا طریقہ ہے، یا یہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس حالت میں بھی حفاظت کرو۔ Now the fiqh will enter, the hadith will make it clear that ان حالتوں میں جو نماز پڑھی جائے گی اس کے اندر کیا کیا کنسیشن ہے۔ ایسا نہیں کہ پورے ارکان بغیر ادا کرے کہ وہ شرائط بھی پورے کرے کہ بھی نماز ہو جائے گی، نہیں، بعض ضروری ہیں، بعض میں کنسیشن ہے۔ ایک اہم ترین شرط ہے کہ جب ہم نماز کو کھڑے ہوں تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے جہاں بھی تم ہو قبلے کی طرف رخ کرو۔ لیکن ایسی حالت ہے کہ وہاں پر آپ قبلے کا تعین بھی نہیں کر سکتے، ایک طرف رخ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے جو سواری ہے کدھر بھی پلٹ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر احادیث کا سہارا لینا پڑے گا، فقہ کا سہارا لینا پڑے گا، صحابہ کے قول دیکھنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں کس طرح نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، وہ چاروں ائمہ نے اس کے اندر کیا فقہ نکالی، اسی سے پتہ چلے گا۔ قرآن تو صرف ایک بات کہہ کے چھوڑ دیتا ہے، ٹو اوپن اٹ ریکوائرس ٹائم، اس ٹائم کنزیومنگ، اس کے لیے دوسرے سورسز میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ دونوں میں دونوں کا الگ الگ ذکر ہوا ہے کہ اس حالت میں بھی نماز کی حفاظت کرو۔ Now hadith and fiqh will say how to safeguard the salat، کیسے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے تو میں تو یہ قبلہ رخ کر ہی نہیں سکتا، قبلے کا تعین ہی نہیں کر سکتا، وہ پلین میں کھڑا رہ کے رکوع سجود نہیں کر سکتا۔ اس کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کے ساتھ۔ اسی لیے حدیث اور فقہ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جب یہ حکم دیا گیا تو اس کے قرآن اتنی تفصیل سے ہوتا تو آج کئی جلدوں میں ہوتا، قرآن تو صرف ایک کمپریسڈ فارم میں جس میں احکام دیے گئے، جو احکام جو لازمی ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے قرآن میں کہیں نہیں کہ کس طرح کلمہ تحریم ادا کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر ہاتھ باندھو، یا بازیں ہاتھ نہیں باندھو، ہاتھ ناف پہ باندھو، یا پھر جو ہے سینے پہ باندھو، ایسا کچھ بھی کہیں بھی قرآن میں نہیں۔
یہ صرف سنت سے پتہ چلے گا. تو آپ کا ایک سوال تھا کہ یہاں پر یہ سب کہاں ہیں، یہ حدیث اور فقہ میں ملے گا، اور یہ بھی ہم کو حدیث اور فقہ میں ملے گا کہ جب ہر چیز نارمل ہو تو بالکل اسی طرح سے پڑھا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں نماز پڑھتے تھے. سو this we derived from فقہ میں نے ائمہ نے جو اصول نکالے ہیں کسی چیز کے نماز کے، اس کو فقہ کہتے ہیں. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ احادیث میں معلوم ہے کہ ایسی صورت میں آپ نے بھی سواری پہ بھی نماز پڑھی ہے، حالت بیماری میں بھی نماز پڑھی ہے. تو وہ صحابہ نے اس کو نوٹ کیا اور ہم تک پہنچایا. ایک سوال یہی تھا، اور ایک کیا سوال تھا میرے ذہن میں نہیں ہے، اور کوئی تھا؟ ایک سوال تو یہ تھا، اس کا جواب دے دیا. آر یو سیٹسفائیڈ ود دیٹ؟ جی الحمدللہ. وہ میرے کو پتا تھا کہ قرآن حدیث ہے، لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ آپ یہ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں. میں سمجھے شاید آپ صرف نہیں، علماء میں کی کیسے کہوں گا، میری کیا مجال ہے نہیں میں سمجھا آپ علماء کی تفسیر کا کر رہے ہیں. تو نہیں تو علماء بھی تو ایسا اپنے طور پہ نہیں کہتے نا. تفسیر بھی ہے تو پھر رائے سے تفسیر کریں گے کہ کون سے صحابی نے کس طرح نماز پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض نہیں کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حالات میں کیسے نماز پڑھی اور اس کو بیان کرتے ہیں. تو وہ میں ساری یہ چیزیں سمجھا تھا کہ جی میں یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ جب جہاد کا وقت تھا، جنگ کا دور تھا، دشمن سامنے تھے، تو خفتم، اگر ہم اس کو لیتے تو بہت سارے لوگ پھر ایزی لے لیتے ہیں. اب جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں تو گاڑی سائڈ پہ پارک کر کے آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، اس سے آپ کو قبلہ ہی پتہ چل سکتا ہے، اور قصر کی نماز قصر بھی کر سکتے ہیں آپ، ایزی ہے. اس میں ہم کہیں کہ نہیں خوف ہے، یا پھر جہاز میں، تو جہاز میں کیا خوف ہے، گاڑی میں کیا خوف ہے؟ اس وقت تو کوئی جہاد کا یا جنگ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو اس کو پھر ایزی لے رہا ہے اس طریقے سے. تو ہر کوئی یہ سمجھے کہ ایزی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لو، رکوع سجود کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ گاڑی میں آپ اس گاڑی کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ جہاں چاہے اسے روک سکتے ہیں، ریسٹ ایریا پہ لے جا سکتے ہیں، کسی گیس اسٹیشن پہ روک کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو فقہ میں بھی ملے گی، آپ کا دل خود اس کو مانتا ہے. لیکن بہت سی ایسی سواریاں ہیں جس میں آپ سفر کرتے ہیں، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ جہاں چاہیں اسے رکا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، دے آر ناٹ انڈر یور کنٹرول. یہ تو اگر آپ خود کے کنٹرول میں کوئی گاڑی ہے تو یقیناً آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو کہیں لے کے اس کو روک لیں گے، آرام سے نماز پڑھیں گے. اگر قصر کرنے کا حکم ہے، وہ فاصلہ آپ طے کر چکے ہیں تو قصر کریں گے. جو بھی ہے، دیٹ از دا وہیکل از ان یور کنٹرول. لیکن بہت سے ایسی سفر ہوتے ہیں دی وہیکل از ناٹ ان یور کنٹرول. اوکے، تو اس کا مطلب یہ تین چیزیں ہوئی. خفتم میں الگ ہے، وہی فراجن خفتم میں بھی الگ ہے. اب یہ خفتم خوف جو ہے، بیماری کا بھی خوف ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کرو تو بیماری، آپ جو ہے ٹرین ہے یا بس ہے، اگر کہیں رکے ہیں وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نماز پڑھے تک ڈرائیور آپ کا انتظار کرنا یا ٹرین آپ کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. ٹرین کے چھوٹ جانے کا خوف، یہ بڑا معنی والا. آپ صرف اس کو جہاد کی حد تک خفتم کو کنفائن نہیں کر سکتے. خوف کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، گاڑی کے چھوٹ جانے کا خوف، ٹرین کے چھوٹ جانے کا خوف، پلین کے چھوٹ جانے کا خوف، کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا. یہ خفتم جو ہے بڑا پرمعنی لفظ ہے، اس کو صرف جہاد کی حد تک ہی ہم کنفائن نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی چیز کا خوف ہے وہ واجبی ہے، چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کنٹرول سے باہر ہیں، آپ دوسروں پہ ڈپینڈ ہیں، تو ایسی صورت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا. ڈو ناٹ ٹیک اٹ ایز اٹس اونلی فار جہاد. جہاد کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے اس میں. جی. ٹرین کا چھوٹ خفتم میں جانا بھی الگ خوف ہے نا بھی، بس کا چھوٹ جانا بھی خوف ہے. جی. تو لیکن خفتم میں الگ مسئلے ہیں، وہ فقہ اور حدیث سے پتہ لگا. اور فراجن، فرجالن اور بارن،
ان دو میں الگ صورت ہوگی. اب بس وہ اگر آپ کے کنٹرول میں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کوئی پیدل جا رہے ہیں اور وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں آپ رک نہیں سکتے، وہاں پر کوئی آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، کوئی موذی جانور بھی آپ کو ستا سکتا ہے اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، تو چلتے چلتے نماز پڑھ لینا. کوئی نہ کوئی خوف ہو، جنائن قسم کا خوف ہو، ایسا نہیں کہ خود کریٹ کر لیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ایسے حالات تو نہیں ہے کہ ہم جنگل میں پیدل جا رہے ہیں اور موذی جانوروں کا کوئی خوف ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہر سچویشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون بنا دیا. کنسیشن. جی سب سے بڑا جو تصویہ کرنے والا ہے وہ ہمارا ضمیر ہے کہ ہم اس کو صحیح لے رہے ہیں یا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل انشاءاللہ. جزاک اللہ. اس کو اگر پھر کوئی سوال ہے تو وہ 3 آیتیں بہت آسان ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کر لیں گے. اور نیکسٹ ویک عید الاضحیٰ کا پورا ویک کلاسز ہم آف کریں گے انشاءاللہ. پیر کو عرفہ ہے، منگل کو عید ہے، اس کا 2-3 دن. تو آل دا 4 classes, 2 evening classes and 2 afternoon classes will be off for next week انشاءاللہ. چلو اقبال دعا کرو، جلدی ختم کرو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا تواب یا رحمان یا رحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تو قبول کر دے جو بھی ہم نے پڑھا سمجھا، اس میں کہیں بھی غلطیاں ہوئی یا اللہ پاک تو اس کو معاف کر دے، اس کو معاف فرما دے، اپنا رحم و کرم کو معاف فرما دے. ہمارے لیے ہمارے ذہنوں اور دلوں کو قرآن حدیث کے فہم کے لیے کھول دے، قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے. مبارک مہینہ ہے، اس کی برکت رحمت نازل فرما. تمام مسلمان کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. جو مشکلات میں ہے، بیمار ہے، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرما. آمین. ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھ دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہماری نئی نسلوں کو صحیح راستے پہ لا اور کو ہر برائی سے بچا، اور ہمیں ہماری سب کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you on Wednesday انشاءاللہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام.